أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا بشک جو لوگ کافر ہو چکے، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے یا ان کو، اانذرتہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا تھا اور متقین کی صفات بیان فرمائی تھی کہ ایک متقی جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا اہل بن جاتا ہے، جس کے اندر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. پہلی صفت کیا تھی کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں. ایمان بالغیب لاتے ہیں کہ ہر چیز کی تحقیق میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اچھا جی کیسے نازل کیا ہوگا، اچھا جی یہ کس پر نازل ہوا ہے، اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوتا تھا. بس پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب ہے، نازل ہوئی ہے، اب اس پر ایمان لائیں. اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. گویا پہلی صفت کا تعلق میں نے عرض کیا تھا کہ دل سے ہے، دوسری صفت کا تعلق بدن سے ہے، اور تیسری صفت کا تعلق مال سے ہے. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ متقی دل سے بھی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے، اور جانی اعتبار سے بھی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے. کہ یہ دل بھی اس کی اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتا ہے متقی کا، اور انسان کا جسم جو متقی ہوگا اس کا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوگا، اور اس کا مال بھی اللہ کی جو اطاعت میں استعمال ہوگا. اور پھر چوتھی صفت مسلمان کی جو متقی کی جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، احکامات نازل ہوئی قرآن کی شکل میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان کس طرح رکھتا ہے؟ یہ میں نے کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ اجمالی ایمان کے اللہ کی طرف سے یہ کتابیں نازل شدہ ہیں، یہ حق ہیں، سچ ہے، برحق ہے. اور قرآن پر ایمان کس طرح کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور 5ویں صفت جو متقین کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بالآخرۃ هم یوقنون کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کہ متقی ہر وقت سوچتا ہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں آخرت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹا کام کر رہا ہوں آخرت میں پوچھ ہوگی، آخرت کا یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین رکھتا ہے. اور ان 5 صفات کے حامل افراد کے لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا، جس کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں.
اور پھر جس کو ہدایت مل گئی وہی کامیاب ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کا مفہومی ترجمہ اگر مختصر الفاظ میں کیا جائے نا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو جس کو ہدایت مل جائے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیاب۔ اب ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 5 صفات جس کے اندر موجود، یہ پوچھا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں متقین کا تذکرہ کرنے کے بعد جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ خالصتاً جو کافر ہیں، خالصتاً کافر ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کی ابتدا میں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے گروہوں کا پہلے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے متقین کا تذکرہ فرمایا، آج کے سبق میں خالصتاً جو کافر ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور آگے اس کے بعد یہ 2 آیات میں خالصتاً کافروں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 13 آیات ہیں، 13 آیات۔ ان 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو منافقین تھے ان کا تذکرہ فرمائے گا، اور منافقین کے مختلف جو ہیلے بہانے، ان کی جو چالیں تھیں، اور جو مختلف قسم کے جو ان کے جو کارنامے تھے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے متعلق جو خالصتاً کافر ہیں، اس میں یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب، جو کافر لوگ ہیں نا، کافر لوگ، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں۔ یہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے مزید تصویر بھی فرما دی، ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے۔ اب اس مہر کا کیا مطلب ہے وہ میں عرض کروں گا۔ اور فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس 2 آیات کے اندر انسان صرف اگر اس کے ترجمے کو دیکھے، اس لیے میں نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا آنا ضروری نہیں ہے کہ عربی انسان کو آتی ہو تو انسان قرآن کو سمجھ لے گا، یہ انتہائی ناسمجھی والی بات ہے۔ ورنہ ان آیات کا جو ترجمہ ہے ان سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کافر کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کافر ایمان نہیں لائے گا۔ حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو بہت سارے کافر مسلمان ہوئے، بہت سارے کافر تو آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آج تک آپ دیکھیں کتنے دنیا میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کافر ممالک میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ آج سے آپ اگر 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو ایک کافر ملک میں اگر 20% مسلمان تھے تو آج اس میں 30% مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اگر عقل کی بلبوتے پر قرآن کو سمجھنا آ جائے تو پھر اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ تو پھر جو ہم یوں سمجھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے، ضمن بات ذہن میں آگے شیئر کروں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے یا لکھنے کے لیے انسان کو دین کا پورا علم، حدیث احادیث کا پورا علم اس کو موجود ہوگا تبھی یہ قرآن کی تفسیر لکھ سکے گا۔ ورنہ ہر ایک تو اس کو تربیت دی جائے وہ بیٹھ کے اور کوئی کام ملتا نہیں بس بیٹھ کے تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ انتہائی ناسمجھی والی بات ہے۔ اور آج میں بات عرض کر دوں کہ جتنے فرقے آپس میں بٹے ہوئے نا، بہت سارے گروہ بنے ہوئے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منصب جو علماء کرام کا تھا وہ ایک عام آدمی وہ اس پر بیٹھ گیا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، کیونکہ خود کچھ بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، جو جس کو خود کچھ پتہ نہیں وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا، خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے مختلف گروہ ہوئے، مختلف فرقوں میں لوگ بٹے پڑے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ دین کی جو دین بیان کرنے والے ہیں ان کو دین کی پوری سمجھ نہیں۔ ورنہ یہ قائد میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کی، عام انسان ہے، اس کو ترجمہ اس کو پڑھو وہ تو کہے گا قرآن جھوٹ بول رہے لوگ، کافر تو بہت سارے مسلمان ہوئے۔ اللہ نے کہا ہے کافر ہوں، کافر کا ہے صاف الفاظ ہے، کسی کافر کا نام نہیں لکھا ہوا تو فلانا مسلمان ہوگا تو فلانا نہیں ہوگا، صاف کافر ہے، سب کافروں کے لیے بظاہر اس کا ترجمہ۔
پھر ایک اس بات کا ازالہ ہو گیا کہ قرآن کی تفسیر ہر ایک خود نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو ایک انسان پر جو ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم کا ظلم نہیں ہے کہ کافروں پر اللہ نے اگر مہر لگا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے یہ، تو پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آپ اپنے ایک نوکر کو، اپنے ملازم کو ایک کمرے میں بند کر دیں کہ تو بازار نہیں جا سکتا، اور پھر اس کو اس بات پہ سزا دیں کہ میں نے تجھے کہا تھا چینی لے کے آ، تو چینی کیوں نہیں لے کے آیا؟ تو وہ کہے گا سر میں کیسے جاؤں، آپ نے تو مجھے کمرے میں بند کیا تھا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا ہے، باہر آپ نے تالا لگایا ہوا ہے، میں کیسے باہر جاؤں؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس کا جو بظاہر معنی ہے یہ لیے جائیں تو اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کافروں پر جب مہر لگ گئی کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیوں ہے؟ یہ بات سمجھے؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا ان الذین کفروا سواء علیہم، ان سے وہ کافر مراد ہیں کہ جو بالکل ضد اور ہٹ درمی پر آ گئے اور ان پر کفر واضح ہو چکا، اب وہ پکے اللہ کی طرف سے فیصلہ ان کے لیے کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے کفر کو مستقل طور پر اختیار کر لیا۔ یہ جیسے ابو لہب وغیرہ، ابو لہب جہل وغیرہ، ان کے لیے تھا کہ انہوں نے پکا کفر کو اختیار کر لیا تھا کہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ پکا ان کے لیے کفر، ان کے یعنی اسلام لانے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، اسلام لانے کی صلاحیت، مسلمان ہونے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ کیوں فیصلہ ہوا؟ ان کی اپنی ورنہ یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پر انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ تو ان پر ظلم نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کہ اسلام ان کے سامنے واضح ہو چکا، اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی، سب کچھ سامنے ہو چکا۔ اب ابو جہل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی ہاتھ میں پکڑی، کہا یہ کلمہ یہ بتا دے کہ تو کون ہے تو میں اسلام لے آؤں۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں، کئی درخت میں سلام کر دے، یہ گو کہہ دے کہ تو نبی ہے میں اسلام، بہت سارے کافر ایسے تھے۔ مردہ گو کو سامنے رکھا اور کہا کہ یہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو میں آپ کو مسلمان جو ہے وہاں پر ایمان لے آؤں۔ مردہ گو نے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اسلام کے یہ ان قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ایمان کی لانے کی صلاحیت ہی سلب کر دی۔ اور پھر فرمایا یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ کہ اب دل تو ان کے ہیں، دوسری جگہ پہ آئے 9ویں سپارے میں آ رہا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی، کہ دین کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی کہ اب دین ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ حقانیت واضح ہو جانے کے باوجود یہ ضد اور ہٹ درمی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کفر کو اپنے لیے مقدر بنایا اور کفر ہی کو اختیار کر دیا۔ اسی طرح وعلی سمعہم کہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ کہ باتیں جو سنتے ہیں، کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سنیں گے نہیں سنتے ہیں، لیکن دین کی بات سمجھ میں آنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان سے سلب کر دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر کفر کا پردہ ہے، ضد اور ہٹ درمی کا پردہ ہے، کہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور معجزات بھی دیکھ رہے ہیں اس کے، اور خود اچھا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، نبی اسلام کے لوگ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو جانتے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ مثال کے طور پر میں اگر کہوں نا کہ کسی کا بیٹا فلانا ہے، وہ ایسا 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 ہے، تو اس کا والد کہے گا خطیب صاحب آپ خاموش ہو جائیں، میرا بیٹا ہے، میں اس کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیوں؟ میرا بیٹا ہے، اس کی زندگی ساری میرے سامنے گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، نبی اسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ہی پہچانتے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان ضد اور ہٹ درمیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے صلاحیت ہی ختم ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے
اور روتے تھے دنوں کو بھی راتوں کو بھی. اب بار بار چل کے جا رہے ہیں, بار بار چل کے جا رہے ہیں. کتنی حدیث کا مطالعہ کرے نا تو کتنی بار صرف ابو جہل کے پاس چل کے گئے, کتنی بار صرف ابو جہل کے پاس چل کے گئے کہ ایمان لیا, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ آپ ان کے بارے میں غم اور فکر مت کریں. اب ان کے جو حصے میں اسلام ہے ہی نہیں ہے, ان کے مقدر میں اسلام ہے ہی نہیں ہے, اپنی ضد اور ہردرمی کی بنا پر. اسی لیے یہ ضد اور ہردرمی ہی کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے, سواء علیہم, برابر ہے ان کو, انذرتہم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من البخل والجبن, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير.